کہ دوستوں جو فیصل آباد سے ہیں، آج میں اسپیشلی اسلام آباد سے آیا، فیصل آباد، اور ہمارے دوست، ہمارے ساتھی، ہمارے بھائی تسنیم نورانی صاحب کی دعوت پر، ان سے میرے بہت پرانے مراسم ہیں اور جنہوں نے پاکستان کے لیے حکومت پاکستان میں مختلف عہدوں کے دوران بڑی خدمت انجام کی ہے، ان کی دا نورانی فاؤنڈیشن کا جو ایک ماڈل سکول بنا ہے، جو ایک انوکھا ادارہ بن گیا ہے ماشاءاللہ فیصل آباد کے اندر، جو وفاق کو جوڑنے میں، جو ذہنوں میں تبدیلی لانے میں اور تعلیم کو اجاگر کرنے میں ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ تو میں تسنیم نورانی صاحب کو اینڈ دا نورانی فاؤنڈیشن، ساتھ اخوت بھی ہے، ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ساتھ ساتھ ان کے جو رفقا ہیں۔ میں لیفٹ سے شروع کروں گا کہ میرا زیادہ جھکاؤ لیفٹ کا رہا ہے، تو ایئر مارشل ایئر مارشل ارشد ملک صاحب، ایک دبنگ، ایک دلیر ایئر فورس آفیسر، جنہوں نے کامرا میں بڑا کام کیا، پاکستان کی جو ساری ایئر فورس کی ماڈرنائزیشن میں، پھر پی آئی میں جا کے کرنٹ ڈالا اور بہت کامیاب ہوئے، اتنے کامیاب ہو کہ لوگ ان سے ڈر گئے، تو ان کا کہ جی تو ماشاءاللہ ہی ہیز اے ٹریک ریکارڈ آف ٹریمنڈس سروس۔ اور حاضر خان صاحب پاکستان کے جو وہ لوگ ہیں جو ہماری ریڑھ کی ہنڈی ہے معیشت کی، یہ ایکسپورٹس کر رہے ہیں، میڈ ان پاکستان پروڈکٹس کر رہے ہیں اور معیشت کو مضبوط کر رہے ہیں۔ سر وی آر پراؤڈ آف یو سر۔ اینڈ کموڈور سلام صاحب، انہوں نے بڑی خدمت کی، اور یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت مشکل دور میں ہم سلام پیش کرتے ہیں پاکستان ایئر فورس کو۔ فروری 2019 جب پلوامہ کا ڈرامہ رچایا گیا مودی سرکار کی طرف سے، تو انہوں نے پاکستان پر حملہ کیا بالا کوٹ میں، جو 50 سال میں پہلا حملہ تھا 71 کے بعد پاکستان کی سرزمین پر۔ اور پاکستان ایئر فورس کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے 24 گھنٹے کے اندر 2 جہاز گرائے، ابھینندن کو پکڑا اور ان کا ہیلی کاپٹر بھی کیا۔ مجھے یاد آ گیا کہ جب ایئر فورس کی ڈاکیومنٹری بن رہی تھی 20-25 سال پرانے، کہ میں صحافی تھا، تو مجھے ایئر فورس چیف نے کہا کہ سر آپ کوئی اپنے کامنٹس دیں۔ میں نے کہا تھا AAA، اللہ، آرٹلری اینڈ ایئر فورس نے پاکستان کو بچایا جنگوں میں ماشاءاللہ، اور وہ بڑا امپورٹنٹ رول تھا۔ اور پھر جب یہ پلوامہ کے بعد وہ حملہ ہوا، تو CNN کا، آپ جیسی خاتون تھی، بڑی سمارٹ سی اور ینگ خاتون میرے پاس آئیں کہ سینیٹر ناؤ واٹ ول ہیپن، دیر ول بی اے وار، جنگ ہوگی۔ یہ تو بڑا آپ نے جواب دے دیا، انڈیا بہت ناراض ہے کہ کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ کہتے یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جنگ نہیں ہوگی؟ میں نے کہا مودی از اے بلی، وہ کہتے ہیں پنجابی دفعہ یرکانوے، وہ یرکانا چاہتا ہے، اگر آپ یرک گئے، پیچھے ہٹ گئے، تو وہ آپ کے پاس چڑھ جائے گا۔ میں کہا ہی از اے بلی، وی ول ناٹ بلنک، وی ول ہٹ بیک۔ اینڈ میں کہا میں آپ کو بتا رہا ہوں، پریڈکشن دے رہا ہوں، ہیل بیک آف، اور وہی ہوا۔ تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک جو پہلگام کا واقعہ ہوا، ہندوستان نے جان بوجھ کے پاکستان کو ثبوت کے بغیر ملوث کرنے کی کوشش کی، اور ہندوستان خود عالمی برادری کے سامنے بے نقاب ہو گیا۔ 2-3 باتیں سن لیں۔ اس وقت حالانکہ دنیا میں بڑا تنازع ہے، آپس میں بڑی تلخی ہے، کشیدگی ہے عالمی سیاست میں، لیکن 3 بڑی طاقتیں جو ہیں، امریکہ، چائنا اور رشیا، تینوں کا اس ایشو پر یکساں موقف ہے کہ جو بھارت کا بیانیہ ہے اس میں جان نہیں ہے، اور نیوٹرل سٹینڈ لیا ہے۔ چین ہمارے ساتھ کھڑا ہے، دونوں نے نیوٹرل سٹینڈ لیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، نمبر 1۔ دوسرا، عالمی رائے عامہ کی میں بات کر رہا ہوں۔ دا نیو یارک ٹائمز، بلومبرگ نیوز، اکانومسٹ، یہ بڑے بڑے اخبار ہیں، کہ کوئی برطانیہ کا، کوئی امریکہ کا، سب نے لکھا ہے کہ اب بھی تک بھارت کی حکومت پاکستان کے خلاف شواہد نہیں پیش کر سکی کہ پاکستان کا کوئی تعلق ہے یا پاکستان کا کوئی رابطہ ہے پہلگام کے واقعہ کے ساتھ، دہشت گردی کے ساتھ۔ اور ویسے بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں، 750 کلومیٹر کی لائن آف کنٹرول ہے، ایک الیکٹرانک بار لگی ہوئی ہے ادھر،
اور پہلگام پہاڑی علاقہ ہے, 3 ٹیئر سیکیورٹی ہے ادھر, 3 ٹیئر, مطلب 3 لیئرز ہیں سیکیورٹی کے, اور 2 گھنٹے تک وہ کہتے ہیں یہ واقعہ ہوا. مودی تو کہتا تھا کہ میں نے قابو کر لیا, کشمیر کو چڑی نہیں پھڑکتی, یہ تو پرامن علاقہ ہے. تو یہ ان کا اپنا نالائکی بے نقاب ہوئی ہے. 24 کو جو بریفنگ ہوئی تھی لوک سبھا میں دلی میں, آل پارٹیز کانفرنس کرائی تھی انہوں نے, اس میں امیت شاہ کے وزیر داخلہ بھی تھا, راہل گاندھی بھی تھا, وزیر لیڈر آف اپوزیشن وغیرہ. اس میں ہندوستان کی حکومت نے, انٹیلیجنس نے تسلیم کیا ہے کہ سیکیورٹی لیپس ہوا ہے. آپ خود رہیے وزارت داخلہ میں سیکرٹری داخلہ رہے ہیں, ہی نوز دا سچویشن. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا میں مبارکباد دیتا ہوں پاکستانی میڈیا کو کہ جس تحمل سے, جس میچورٹی سے, جس دانش سے آپ نے پاکستان کا کیس پیش کیا, اس کے برعکس ہندوستان کا آپ ایک مکروہ چہرہ ہندوتوا کا بے نقاب ہوا ہے. جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے خلاف زہر اگلا ہے, ان کے سیاستدانوں نے, ان کے میڈیا نے, کہ جی پاکستان پر بومبنگ کرو, ختم کرو, اس ٹائپ کی بات, ہماری طرف سے یہ غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں آئے. ہم سمجھتے ہیں, میرا تو شروع سے یہ اسیسمنٹ تھا کہ جنگ نہیں ہوگی. میرا خیال تھا کہ اس لیے جنگ نہیں ہوگی کیونکہ ایک تو پلوامہ کا ہے, اگر خدا نخواستہ کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا, کوشش کی, تو SOP ہے, وی ول ہٹ بیک کم واٹ میں, جو مرضی ہو جائے, ہم نے جوابی کارروائی کرنی ہے. ہم نے اپنی مادر وطن کا دفاع کرنا ہے. ہمارے پاس صلاحیت بھی ہے, ہمارے پاس ہمت بھی ہے, اور ہماری نیت بھی ہے یہ کرنے کی. وی ویری گڈ. دوسری بات ہے کہ ہندوستان کی جو دھمکی ہے آبی جارحیت کی, ہم اس کو مسترد کرتے ہیں, کیونکہ ایک تو ممکن نہیں, ان کے پاس اس کو ذرائع نہیں. یہ انڈس واٹرز ٹریٹی ایک بین الاقوامی ٹریٹی ہے, اس میں صرف پاکستان ہندوستان نہیں ہے, اس میں ورلڈ بینک بھی ہے. وہ یک طرفہ طور پر اس ٹریٹی کو ختم نہیں کر سکتے, اور آبی جارحیت ہمارے لیے ریڈ لائن ہے. اور میں مفروضے کی بات کر رہا ہوں, آپ نقشہ دیکھ لیں. ہمیں انگریزی میں کہتے ہیں پاکستان لوور رائپیرین ہے, جو ہندوستان کے نیچے ہے. تو آپ خود دیکھیں کہ ہندوستان کے شمال میں کون ہے, چائنا. اور دونوں جو بڑے دریا ہیں انڈس اور برہما پترا, وہ کہاں سے آتے ہیں, تبت سے. تو کل کو, میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ہونے لگا ہے, لیکن کل کو کوئی جو کام ہندوستان پاکستان سے کرنا چاہ رہا ہے کہ پانی کو ہتھیار کی طرح استعمال کرے, کل کو اگر ہندوستان کے ساتھ وہی کام کوئی اور کر دے, پھر کہاں جائیں گے. تو ایسا کام نہ کریں جس کے نتائج آپ کے قابو میں نہیں رہیں گے اور آپ کو کمزور کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ 3 پاکستان کے موقع آئے ہیں, میں آخری بات کر رہا ہوں, جو میں کہتا ہوں فائنسٹ آور تھے. چرچل تھا پرائم منسٹر برطانیہ کا ورلڈ وار میں, انہوں نے کتاب لکھی تھی دیئر فائنسٹ آور. پہلا تھا 1998 جب ہم نیوکلیر طاقت بنے ہیں. میاں صاحب پرائم منسٹر تھے اور میں وزیر اطلاعات تھا, چیف اسپوکس مین تھا. اس وقت جس طرح ہم نے ہینڈل کیا, پرفیکٹ کوآرڈینیشن. 3 C's ہوتے ہیں, ایک ہوتی ہے کوآرڈینیشن سسٹم کے درمیان, ایک ہوتی ہے کمیونیکیشن میسیجنگ, اور تیسرا ہوتا ہے کریج, دلیری, ہمت. وہ تینوں دفعہ ہم نے ایکسرسائز کیا اور اللہ کے فضل سے دیٹ واز اے فائنسٹ آور. دوسری دفعہ ہوا 2019 میں جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے. اس وقت بھی پلوامہ کا واقعہ ہوا, سب کو اکٹھا کیا, کوآرڈینیشن, کمیونیکیشن اینڈ کریج, اور جوابی کارروائی دی. اور اب میں دیکھ رہا ہوں, میں خاص طور پہ آرم فورسز کی لیڈرشپ کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں, اور انکلوڈنگ دی سروس چیفز, جنرل سید عاصم منیر اور ان کے رفقا, ایئر فورس کے چیف, نیوی کے چیف, ساری, اور باقی جتنی بھی سیاسی قیادت ہے, چاہے وہ حزب اختلاف ہو بشمول PTI, چاہے وہ حزب اقتدار ہو, سب ایک آواز سے پاکستان کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں. اور یہ ایک نادر موقع ہے, اور انشاءاللہ یہ بحران بھی ہم اوورکم کر لیں گے, کیونکہ یہ ملک قائد اعظم نے بنایا تھا بڑی کاوشوں کے ذریعے, بڑی محنت کے ذریعے. اور میں کہتا ہوں کہ قائد اعظم کی جو 2 نیشن تھیوری تھی, 2 قومی نظریہ, وہ مودی نے خود اس کا ثابت کر دیا ہے ہندوتوا کے ذہن سے کہ ایک مختلف چیز ہے. آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں, میں اسٹوڈنٹ تھا امریکہ میں, 4 سال رہا ہوں. میرا بڑا اچھا انڈین دوست تھا, اس کا نام تھا ڈاکٹر منورنجن بیس بروا.
اس نے کہا یار کہ گرمی کی چھٹیاں تو اس زمانے میں تو ہم اسٹوڈنٹس تو فقرے ہوتے ہیں، نہ پیسہ تھا پاکستان جانے کا، ٹیلی فون کال ٹرنک کال نہیں ملتی تھی. ہم نے کہا ہم نے گرمی کی چھٹیوں میں وہ جانا ہے نیو اورلینز سیر. اس نے کہا میرے پاس گاڑی ہے تو پیٹرول شیئر کریں گے، اکٹھے چلیں گے. میں کہا ٹھیک ہے. وہ اپنا آسام سے تھا، ہندوستان سے. تو ہم ایک ہوٹل میں ٹھہرے، موٹل کہتے تھے اس زمانے، موٹل. اس میں کھانا نہیں ملتا تو وہ ایک کمرہ ہوتا ہے. تو اس نے پانی کا بات کی تو میں نے پانی کا گلاس دے دیا اسے. کہتے میں پانی نہیں پی سکتا، تم نے ہاتھ لگا دیا ہے. میں نے کہا میں نے تو تم نے گلاس. کہتے ہیں میں برہمن ہوں، تم مسلمان، یہ ہم پانی نہیں پی سکتے. میں کہ اب مجھے سمجھ آئی پاکستان کیوں بنا ہے. میں ادھر آ کے کہ ہندو پانی مسلم پانی، یہ سوچ جو ہے اس قسم کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو ہمارا تو اس میں کوئی تعصب نہیں. پاکستان بنایا تھا قائد اعظم نے. جو جھنڈا ہے گرین مسلمانوں کے لیے ہے، 26% جو ہماری اس وقت آبادی تھی نان مسلم پاکستانیز ان کے لیے ہے. اور اس حوالے سے پاکستان ایک انکلوسیو ریاست ہے، اور ہم قائد اعظم کا شکر ادا کریں کہ ہم آزاد ملک کے آزاد باشندے ہیں. پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد.